تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں جائیں گے، شوہر کا دل جیتنے کے 10 راز۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس میں اصل میں کیا راز چھپے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بنیادی سوال پر غور کرتے ہیں۔ آخر کسی بھی رشتے کو صرف قائم رکھنے اور اسے واقعی میں پروان چڑھانے میں کیا فرق ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے نا جو ایک عام اور ایک خاص تعلق میں زمین آسمان کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اس موضوع پر ہمارا جو ماخذ ہے وہ 10 اہم باتیں بتاتا ہے، لیکن ہم یہاں صرف ایک لسٹ نہیں گنوائیں گے، نہیں، بلکہ ان نکات کو ہم 3 بنیادی ستونوں میں تقسیم کریں گے تاکہ ایک مضبوط رشتے کی اصل جڑ کو سمجھا جا سکے۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ صرف 10 رازوں کی کوئی فہرست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پائیدار تعلق کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ تو ہمارا پہلا ستون ہے جذباتی تحفظ، یعنی ایموشنل سیفٹی۔ یہ کسی بھی رشتے کی وہ بنیاد ہے جس پر اعتماد اور ایک دوسرے کو سراہنے کی مضبوط عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ سچ پوچھیں تو اس کے بغیر کوئی بھی تعلق مضبوط ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اس کی شروعات ہوتی ہے کسی کو واقعی دیکھنے سے۔ مرد اکثر یہ کہتے نہیں ہیں، لیکن انہیں بھی سراہے جانے کی خواہش ہوتی ہے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی کوششوں پر توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ یہ کہنا کہ مجھے آپ پر فخر ہے یا مجھے آپ کے فیصلے پر بھروسہ ہے، اس کا اثر کسی عام تعریف سے کہیں زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ بات اس جملے میں کتنی خوبصورتی سے بیان کی گئی ہے۔ ہر مرد اپنی زندگی میں ایک ایسے شخص کو چاہتا ہے جس کے سامنے وہ بغیر کسی تنقید کے، بغیر ججمنٹ کے نرم پڑ سکے۔ مطلب ایک ایسی محفوظ پناہگاہ بننا جہاں وہ اگر اپنی کمزوری کا اظہار کریں بھی تو انہیں کم نہ سمجھا جائے۔ اور اسی تحفظ کا ایک بہت اہم حصہ ہے عزت۔ بہت سے مردوں کے لیے عزت بالکل محبت کی طرح محسوس ہوتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اختلاف ہو تب بھی نرمی سے بات کی جائے اور مسائل کو نجی طور پر حل کیا جائے، نہ کہ دوسروں کے سامنے شرمندہ کر کے۔ اچھا، اب ہم اپنے دوسرے ستون کی طرف بڑھتے ہیں، فعال تعلق یعنی ایکٹیو کنیکشن۔ دیکھیں، جذباتی تحفظ تو بنیاد ہے، لیکن ایک فعال تعلق وہ مسلسل عمل ہے جو اس عمارت کو زندہ اور خوبصورت رکھتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ رشتے کے شروع میں ہم ایک دوسرے کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتے ہیں، ان کے خواب کیا ہیں، ان کے ڈر کیا ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم یہ مان لیتے ہیں کہ بھئی ہم تو سب کچھ جانتے ہیں اور پھر سوال پوچھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس تجسس کو، اس کیوریوسٹی کو زندہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ جذباتی قربت صرف جنسی تعلق سے نہیں بنتی، اصل میں یہ مستقل جسمانی پیار سے مضبوط ہوتی ہے۔ چھوٹے چھوٹے لمس، گلے ملنا، کندھے پر ہاتھ رکھنا، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو تعلق کو مضبوط کرتی ہیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہونے کا احساس دلاتی ہیں۔ اور ہاں، رومانس کا مطلب کوئی بہت بڑی مہنگی چیزیں نہیں ہیں۔ کبھی کبھی ایک چھوٹا سا پیار بھرا نوٹ، ایک سوچ سمجھ کر بنایا گیا کھانا یا ان کی کوئی اہم بات یاد رکھنا، یہ بڑے بڑے جسچر سے کئی زیادہ معنی رکھتا ہے۔ اور اب ہمارا تیسرا اور آخری ستون، ایک حقیقی شراکت داری۔ ایک مضبوط رشتہ صرف جذبات پر نہیں چلتا، بلکہ اس بات پر بھی منحصر ہے کہ 2 افراد مل کر ایک ایسی ٹیم کیسے بناتے ہیں جو زندگی کے ہر چیلنج کا مل کر مقابلہ کر سکے۔ اس کا ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ اپنی ذاتی نشو و نما کو کبھی نہیں روکنا چاہیے۔ ماخذ کہتا ہے، ایک عورت جو خود کو بہتر بناتی رہتی ہے وہ ہمیشہ پرکشش رہتی ہے۔ ویسے یہ اصول دونوں پر لاگو ہوتا ہے۔ اپنی شناخت، اپنے شوق اور اپنی زندگی کو برقرار رکھنا رشتے کو مزید دلچسپ بنا دیتا ہے۔ یہ خیال بہت بہت اہم ہے۔ ایک مضبوط رشتہ 2 مکمل لوگوں سے بنتا ہے، نہ کہ 2 آدھے لوگوں سے۔ دونوں کو اپنی اپنی جگہ اور آزادی کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کسی کو آزاد چھوڑا جاتا ہے تو وہ قدرتی طور پر اور قریب آتا ہے۔ یہ سب شراکت داری یعنی پارٹنرشپ کے بارے میں ہے، پرفیکشن کے بارے میں نہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک دوسرے کی کامیابیوں کا جشن منانا اور ناکامیوں میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہنا۔ وفاداری اور ٹیم ورک ہی ایک لازوال تعلق پیدا کرتے ہیں۔ ایک حقیقی ٹیم ایک دوسرے کے خوابوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ وہ یہ حساب نہیں رکھتی کہ کس نے کس کے لیے کیا کیا۔ وہ محبت کو کوئی مقابلہ نہیں سمجھتے، اور اہم بات یہ کہ وہ ایک دوسرے کو اپنی آزادی اور اپنی سپیس دینے پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ ایک گہرے تعلق کا اصل راز کوئی پیچیدہ فارمولا نہیں ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی
روزمرہ کی چیزوں کی طاقت ہے جو مل کر ایک مضبوط بندھن بناتی ہیں۔ آئیے ان 3 ستونوں کو ایک بار پھر سے دیکھتے ہیں۔ پہلا، جذباتی تحفظ کی ایک مضبوط بنیاد بنائیں۔ دوسرا، تجسس اور محبت کے ساتھ اپنے رشتے کو فعال طور پر پروان چڑھائیں۔ اور تیسرا، ایک حقیقی ٹیم بن کر ایک دوسرے کی ترقی میں مدد کریں۔ اور اب یہ سوال سوچنے کے لیے ہے، کسی بھی تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے آج کون سا ایک چھوٹا سا قدم اٹھایا جا